السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناز خان۔ میں آج آپ سب سے فرشتوں کے بارے میں بات کروں گی۔ اکثر کر کے جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں اکیلے میں، تنہائی میں، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے دماغ میں آ جاتی ہیں تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے کیا بہت ساری چیزیں، یا یوں سمجھ لیجئے ایک سوال ہی یوں لے لیجئے کہ فرشتے کون ہیں۔ اگر دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ فرشتے کون ہیں تو فرشتے کون ہیں اس سے سوچتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ فرشتے کون ہیں جو ہمارا حساب کرتے ہیں، ہمارا کتاب کرتے ہیں، ہمارے الفاظوں کا، ہماری نیکی کا، ہماری بدی کا، ہر چیز کا حساب کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ میرے دماغ میں بھی یہ چیز چلی اور میں نے بھی سوچا کہ اس کو پتہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یا کہ کوئی چیز سے ہی ہمیں پتہ چل جائے۔ تو ہم نے دیکھا اور سمجھا، پڑھا تو ہمیں پتہ چلا فرشتے کیا ہیں۔ دماغ میں سوال آیا کہ فرشتے کون ہیں۔ جب میں نے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کری، پتہ لگایا تو مجھے پتہ چلا کہ فرشتے کیا ہیں، فرشتے کون ہیں مطلب۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی عز و جل کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عز و جل کی نوری مخلوق ہیں، جو کہ وہ ہمارے ہر چیز کا حساب، ہر چیز کا کتاب، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، بولنے کا، اور اچھی اور بری چیزوں کا، ہمارے نیکیوں کا، ہر طرح کا وہ حساب رکھتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اب اسی پہ لے لیجئے دوسرا سوال دماغ میں آیا۔ اب ایک سوال کا جواب ملا تو دوسرا سوال دماغ میں آیا کہ فرشتے کیا کرتے ہیں۔ ارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اب یہ سوچ کے پریشان ہے، جبکہ خود کو پتہ ہے کہ فرشتوں کا کام کیا ہے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ عز و جل کے حکم ہوتے ہیں۔ خود کا سوال ہے، خود ہی کا جواب ہے۔ بھائی جب ہمارے بیٹے ہیں اور جب ہمارے بیٹے، حالانکہ آپ فرشتے ہیں، کمپیئر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ میرا بچہ ہوگا تو وہ تو وہی کرے گا نا جو میں بولوں گی، یا آپ کے بچے ہوں گے تو وہی کریں گے جو آپ بولیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرشتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ہو کے ہم اللہ کے حکم پہ، اللہ نے ہمیں فرمایا کہ چلنا ہے، بتا کر دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ہم لوگ یہاں نہیں چل رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ یہاں آ کے اپنی چیزوں میں کھو چکے ہیں۔ لیکن وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، وہ تو وہی کریں گے جو آپ کہتے ہیں۔ تو اب دوسرے سوال پہ آئیے کہ تیسرے سوال دماغ میں یہ اٹھا کہ فرشتوں کے سردار کون ہیں۔ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ سمجھا، پتہ لگایا، پڑھا، کئی جگہ پر ہے بھی۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اب دماغ میں یہ سوال ہوا، فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ بہت ہوگی۔ اپنے دماغ میں جواب بھی ہے، بہت ہوگی۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد اللہ عز و جل اور ان کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے سرکار دو عالم
اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی تعداد کو کوئی نہیں جان سکتے۔ عام طور پہ انسانوں کی تو بات ہی نہ کریں، آپ اپنی اور آپ کی تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اب دماغ میں یہ سوال ہے، پر ان کی کوئی غذا نہیں ہے۔ وہ نہ ہی کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی چلتے ہیں۔ ان کو تو نہ کھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پینے کی ضرورت ہے۔ وہ فرشتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے ہمارے دماغ میں کیسے کیسے سوال آ جاتے ہیں اور ہم لوگ کیسے کیسی چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے اگر دماغ میں کوئی اسلامک یا کوئی چیز جاننے کی اگر خواہش ہو تو بے شک اسے پتہ لگائیے، اس کے بارے میں جانکاری کریے۔ اس کو بالکل ایسے ہی یوں ہی آ گیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں اور لوگوں میں ہم ہی آپ ہیں کہ اگر دماغ میں کوئی خیال آیا یا کوئی بات آئی تو ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں ارے یوں ہی آ گیا ہوگا، بیٹھے ہوئے تھے خالی آ گیا، پر ایسا اس کو بالکل ایسے ہی یوں ہی آ گیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں اور لوگوں میں ہم ہی آپ ہیں کہ اگر دماغ میں کوئی خیال آیا یا کوئی بات آئی تو ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں ارے یوں ہی آ گیا ہوگا، بیٹھے ہوئے تھے خالی آ گیا، پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ دماغ میں جو بھی چیز آتی ہے نا تو اس کا پتہ لگایا کریے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی ضرور ملے گا۔ اور ایک چیز اور ہے کہ آپ جب اس کا پتہ لگائیں گے نا تو آپ کی جانکاریاں بھی بڑھیں گی۔ آپ کی جب جانکاریاں بڑھیں گی تو آپ کو اچھا لگے گا اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں۔ ایک بار اگر آپ کو آپ کے سوال کے کہیں سے بھی کوئی بھی کلو یا جواب مل گیا تو آپ کو دوبارہ میں اگر کوئی چیز پیش آتی ہے یا کوئی سوال یا کوئی بھی چیز تو آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور اس ڈھونڈنے پر آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ ایک بار ملا تھا نا سوال کا جواب، انشاءاللہ دوسری بار بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چیز اگر دماغ میں چل رہی ہو یا کوئی چیز آ جائے تو اس کے بارے میں جانکاری ضرور کریے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ اگر میری کوئی بھی بات آپ لوگوں کو تکلیف دیتی ہو یا کچھ بھی تو آپ لوگ معاف کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔